اب اس پروگرام کے تیسرے خطیب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ استاد و مفتی جامعہ اسلامیہ کوسہ ممرہ کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، فقط امید ہے بخشش کی تیری رحمت سے، وگرنہ عفو کے قابل میرے گناہ نہیں۔ بشر کوئی بھی فرشتہ صفت نہیں ہوتا، بشر کوئی بھی فرشتہ صفت نہیں ہوتا، کہے یہ کون کہ دامن میرا سیاہ نہیں۔ صدر اجلاس حضرت مولانا جلال الدین فیضی حفظہ اللہ، مہمان خصوصی شیخ عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ، ہمارے دوست اور ساتھی فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، سامعین اور سامعات، بڑا جوش اور جذبہ لے کے نکلا تھا کہ انشاءاللہ رحمانیہ والوں کو کچھ سنانا ہے، لیکن صبح ہی چونکہ گھر سے نکل گیا اور آج ڈبل پروگرام ہو گیا، کچھ طبیعت ذرا بگڑ رہی ہے، اس لیے میں جلدی آپ سے بداع لینا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہتا ہوں، چند منٹ آپ کے درمیان رہوں گا۔ رحمت الہی کی وسعت، یہ موضوع ہے۔
یہ اللہ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو بے پناہ کشادہ کر رکھا ہے، بڑی وسعت عطا کی ہے اس نے اپنی رحمت کو۔ اس کی رحمت کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی، فہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر محفوظ ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اور اس میں یہ بات بھی لکھ دی اس نے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت پہلے ہے، میرا غصہ میرا غضب بعد میں ہے، میرا لطف پہلے ہے، میرا انعام پہلے ہے، میرا احسان پہلے ہے، میرا کرم پہلے ہے، میرا انتقام بعد میں ہے، میرا مواخذہ بعد میں ہے، میری پکڑ بعد میں ہے۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جعل اللہ الرحمت 100 جزء، ذرا رحمت دیکھیے اللہ کی، اس کا کرم دیکھیے، اس کی بخشش دیکھیے۔ اللہ نے رحمت کو 100 حصوں میں بانٹ دیا، جعل اللہ الرحمت 100 جزء، کتنے بھاگ میں بانٹا؟ 100 بھاگ میں، 100 حصوں میں اس نے اپنی رحمت کو بانٹ دیا۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ أَوْ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرَى الدَّابَّةَ تَرْفَعُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ 99 رحمت کا حصہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا، اور ایک حصہ صرف اس نے زمین میں اتارا، اور اس ایک حصے میں سب کو شریک کر دیا، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چوپائے ہیں، سارے اس ایک رحمت میں شریک ہیں۔ اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مخلوق جو ہے وہ اس کے اندر رحم و کرم کا جذبہ ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ایک جانور کو، اور ایک روایت میں کہ آپ گھوڑی کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے پیر اپنے بچے کے اوپر سے اٹھا لیتی ہے، خشیۃ ان تصیبہ، کہیں اس کے پیر کے نیچے اس کا بچہ نہ دب جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو، جو یہ ایک رحمت ہے، قیامت کے دن یہ ایک رحمت بھی اللہ اٹھا لے گا، اور یہ 99 رحمتیں اللہ نے رکھی ہیں بچا کے اس دن کے لیے جب محشر کا میدان ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، صحیفے اڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت مخلوق سے رحم و کرم کا جذبہ نکال کے پھینک دیا جائے گا، مخلوق کے پاس رحمت رہی نہیں جائے گی، کوئی کسی پہ رحم نہیں کھائے گا۔ ایک ماں جو اپنے بچے پہ اتنی شفیق ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے،
وہ ماں بھی وہاں اپنے بچے کے کام نہیں آئے گی، وہاں مخلوق کے درمیان سے رحمت اٹھا لی جائے گی 100%، 100 کی 100 رحمتیں لے کر کے اللہ بیٹھے گا جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم گیا تھا۔ اب جس کا بھی بچہ پاتی اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اپنا دودھ پلانے لگتی۔ اچانک اس کا کھویا ہوا بچہ مل جاتا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، صحابہ یہ بتاؤ یہ عورت جو اپنے بچے پہ اس قدر شفیق اور مہربان ہے، کیا یہ عورت اس اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر سکتی ہے یا نہیں؟ آگ میں ڈال سکتی ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ عورت اپنے بچے پہ جس قدر شفیق اور مہربان ہے، وہ لوگوں یاد رکھو تمہارا مولا، تمہارا اللہ اپنے بندوں پہ اس عورت سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آپ یہ مت دیکھو، اگر آپ موحد ہو، شرک سے اپنے دامن کو آپ نے آلودہ نہیں کیا ہے، تو آپ کے گناہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، آپ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خیال دل میں نہیں لانا چاہیے کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ مایوسی آتی کہاں سے معلوم ہے؟ یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے، میاں تمہارے گناہ جو پہاڑ کی طرح ہیں، یہ اس بات سے کہیں آگے ہیں تمہارے گناہ کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، مغفرت تو بھول ہی جاؤ، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے تم اللہ سے مغفرت اور بخشش کی امید لگا کے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیو، شیطان مایوس کرنا چاہتا، کیوں؟ آپ کو عمل سے روکنا چاہتا ہے، اور جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ اگر بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اگر بندہ شرک و کفر میں گرفتار نہیں ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا اسرف علی نفسہ، اور بعض روایتوں میں ان رجلا لم یعمل خیرا قط، پہلے زمانے کی بات ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا، کوئی نیکی کا کام اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری وصیت سن لو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا،
اور پھر راکھ کو جمع کر کے 2 حصے میں بانٹ دینا، ایک جنگل میں اڑا دینا، ایک دریا کے حوالے کر دینا، اس لیے کہ میں نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، مجھے ڈر ہے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ مجھے بالکل معاف نہیں کرے گا، میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، اس لیے میرے بیٹو تم میری لاش کو جلا کر کے راکھ کو جنگلات میں اور دریا کے حوالے کر دینا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلا دیا، جبکہ اس وصیت پہ عمل نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب انہوں نے کر لیا۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو وہ جمع کر لے، اور دریاؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کر لیا۔ اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا بندے یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ ایسی وصیت کرنے کی ضرورت تمہیں پیش کیوں آئی؟ بندے نے کہا خشیتک یا ربی، او میرے پروردگار میں نے تیرے ڈر سے یہ قدم اٹھایا، اس لیے کہ میری جھولی میں تو کوئی نیکی تھی ہی نہیں، میں کیا لے کے تیرے پاس آتا۔ مولا نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بوڑھے آدمی تھے، ان کی بھاؤں جو ہے نا آنکھوں پہ لٹک رہی تھی۔ جس بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بھاؤں جو ہے نا، وہ بھاؤں کے جو بال ہوتے ہیں آنکھوں پہ لٹک رہی تھی، اور لاٹھی پہ ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، انی لم اترک حاجتا ولا داجہ، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، یعنی میں نے صغیرہ نہیں چھوڑا، میں نے کبیرہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اللہ میرے گناہوں کی کیا بخشش کر دے گا؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم کیا مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا او میرے صحابی جاؤ جاؤ، تم اس کے بعد نیکیاں کرتے رہو، اچھے اعمال کرتے رہو، اور گناہوں کو اب اس کے بعد ترک کر دینا، تمہاری ساری برائیاں نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اگر تم بھلائیاں کرو گے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول غدراتی و فجراتی، ارے میں نے جو چوری کی ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، یہاں لوٹا وہاں لوٹا، اس کو مارا اس کو مارا، یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں تو کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ آپ نے کہا ہاں، یہ تمہارے لوٹ مار چوری ڈکیتی جو کچھ بھی تم نے کسی کا چرایا ہے، کسی کا مارا ہے، اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ ہمارے وہاں بہت سے بوڑھے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اکھڑی گدری بہت چرائے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر۔ ارے اب اکھڑی گدری میں پڑے ہیں، اللہ تو اس سے بھی کئی بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر آپ سچی توبہ تو کرو، اس کا دروازہ تو صحیح معنوں میں کھٹکھٹاؤ، اس کی رحمت کے مظاہر آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اور کس قدر اپنے بندوں کو وہ بخشنے والا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بخشش کی نوید سنائی گئی، جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک طبقہ وہ ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے جو اپنی نیکیوں پہ اتنا مغرور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اتنا حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ وہ قسم کھا لیتا اللہ تجھے تو نہیں معاف کرے گا، تیری تو مغفرت اور بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بہت پیاری حدیث ہے، شاید آپ زیادہ نہ سنے ہوں یا پہلی بار سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں 2 بندے تھے، آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی اخوت تھی، بھائی چارگی، اور بڑے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے۔
ایک جو ہے نا بڑا عابد و زاہد تھا، عبادت گزار تھا، نیکی کے کاموں میں دلچسپی لینے والا تھا، مگر دوسرا ساتھی جو تھا نا وہ کبھی کبھی گناہوں میں لت پت ہو جاتا تھا، کبھی کبھی وہ برائیاں کرنے لگ جاتا. تو یہ جو نیک اور پرہیزگار بندہ وہ اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا اقصر، یعنی پیچھے ہٹ جا، مت کر، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. تو وہ آدمی، وہ دوست کیا کہتا؟ خلنی و ربی، چھوڑ دو مجھے اور میرے رب کو، مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو. ایک دن اس نے اپنے ساتھی کو دیکھا جو پرہیزگار تھا، اس نے اس کو دیکھا جو اکثر گناہوں میں ملوث ہو جایا کرتا تھا. تو دیکھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کوئی بڑی غلطی کر لی. تو دوسرے والے نے جو بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اس نے کہا ارے تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ان اللہ لا یغفر لک ابدا، اب تو اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا. ان اللہ لا یدخلک الجنہ، اللہ تو اب تجھے جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، دونوں کی روح قبض کر لی گئی. دونوں کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. وہ بندہ جس نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تیرے گناہوں کو تو بخشے گا نہیں، تو اتنا گنہگار خطا کار، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا، اللہ تجھے اپنی جنت میں کیسے داخل کرے گا. اللہ نے اس سے کہا او بندے، کون ہوتا ہے تو میرے اوپر قسم ڈالنے والا؟ کون ہوتا ہے تو میری رحمتوں کو تنگ کرنے والا، میری رحمت کے دائرے کو تنگ کرنے والا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا اذهبوا به الى النار، اسے ٹانگ کر جہنم کے حوالے کر دو. اور وہ بندہ جو اکثر غلطیاں کر بیٹھتا تھا، اللہ نے کہا تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. تو یہ بھی ہمیں نہیں کہنا ہے اپنے بھائیوں سے جو اکثر غلطیاں کرتے ہیں، آپ انہیں ٹھیک ہے پیار سے آپ سمجھائیے، لیکن یہ قسم مت کھائیے کہ نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے تو معاف نہیں کرے گا، تجھے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ نہیں دے گا، تو بڑا خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے. تو آئیے میں اللہ کی رحمت کے کچھ مظاہر آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں. اللہ اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا کریم ہے. میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کی رحمت کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے دو فرشتے متعین کیے ہیں، ایک تو نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے. ایک دائیں طرف فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بائیں طرف برائیاں لکھتا ہے. من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن نیکی کسی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے، اللہ کی رحمت دیکھیے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے. نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی کیا نہیں، ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کر بھی لیتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑھا کے اللہ 700 گناہ کر دیتے ہیں، اور اس سے آگے جہاں تک اللہ چاہتا اس کو لے جاتا ہے، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا. اخلاص اگر ہے، اگر دل میں نیت صحیح ہے اور کامل اخلاص کے جذبے کے ساتھ بندے نے ایک نیکی کی ہے، تو اللہ اس ایک نیکی کو کہاں تک بڑھا کے لے جائے گا اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت دیکھیے. اور بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ برائی نہیں کرتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے تو نہ کر، جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کو کرتا نہیں ہے، اللہ پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور بندہ جب برائی کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے. کرم دیکھیے، برائی جب کر لیا تو ایک ہی برائی لکھی گئی، لیکن جب نیکی کر لیا تو 10 لکھی گئی، 10 کو بڑھا کے 700 گنا کیا گیا، اور وہ اس سے بڑھا کر اللہ جہاں تک چاہتا ہے لے کر جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان صاحب الشمال یرفع القلم 6 ساعات،
یہ جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے نا جو برائیاں لکھتا ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے نا 6 پہر وہ قلم اٹھا کے رکھتا ہے، شاید بندہ توبہ کر لے، شاید لوٹ آئے، شاید توبہ کر لے، وہ انتظار کرتا ہے جب بندہ توبہ نہیں کرتا ہے تب جا کے وہ ایک برائی لکھتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن ہے تو کوئی صحیح معنوں میں جو مجھ سے لو لگائے، جو مجھے پکارے، اپنے گناہوں کی معافی تو طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی کشادہ ہے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو اور دکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، جو بندہ میرے بارے میں جس طرح گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، بندہ جب مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ فاذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، جب بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہترین محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، بندہ اگر چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ مجھے بتائیے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ ایک بالشت آ رہے ہو، ارے وہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ چل کے آ رہے ہو، وہ دوڑ کے آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لیبسط یدہ بالنہار، اللہ دن میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، اور رات میں اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کو ہاتھ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کیوں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بھائی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ارے وہ تو وہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، 1/3 حصہ رہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارا مولا عرش سے آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ بتائیے مجھے اللہ کو عرش سے آسمان دنیا پہ نازل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بھائیو اسی لیے نا کہ وہ آپ کی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے حل من مستغفر فاستغفر اللہ، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں؟ کیا ضرورت ہے اس کو عرش سے نیچے آنے کی؟ وہ نزول فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم کہ وہ کیسے نازل ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ عرش سے نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، قریب آتا ہے نا۔ کیوں قریب آ رہا ہے؟ آپ کو قریب جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو قریب آنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائیو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے پہلے میں نے آپ کو بتایا اللہ کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب بعد میں ہے، اس کا غصہ بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یدنی المؤمن یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن مومن بندے کو اپنے سے قریب فرمائیں گے۔ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ اس کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے، ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکیلے میں مومن بندے کو بلائے گا اور اس کو چھپا لے گا دامن رحمت میں، اور چپکے سے پوچھے گا افعلت ذنب کذا و کذا، بندے فلاں فلاں گناہ تو نے کیا تھا نا؟ سنائے گا نہیں سب کو،
چپکے سے پوچھے گا فلاں فلاں گناہ کیا تھا نا, بندہ کہے گا مولا کیا تھا میں نے اس گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کیا تھا. بندہ جب یہ سوچے گا اب تو میں گیا کام سے, اب تو میں ہلاک ہو گیا, تو مولا اعلان کرے گا کما سترتھا علیک فی الدنیا انا اغفرھا لک اليوم, دنیا میں تیرے گناہوں پہ میں نے جس طرح پردہ ڈال دیا تھا, آج میں تیرے گناہوں کی بخشش کا اعلان کر رہا ہوں. یہ اس کی رحمت ہے. ورنہ کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی, چھپا کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کے سامنے نہیں پوچھے گا, اس لیے کہ اپنے مومن بندے کو وہ ذلیل نہیں کرے گا, رسوا نہیں کرے گا, اس کا بھانڈا نہیں پھوڑے گا. یہ اللہ کا کرم ہے, اس کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت اور اس کی کرم اور اس کے کرم کی بے شمار مثالیں ہیں. اگر میں تمام مثالوں کو ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میرے بھائیوں, سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت اور بخشش کے طلبگار کتنے ہیں؟ کتنے طلبگار ہیں؟ اپنے گناہوں پہ ہم کتنا نادم ہیں اور پشیمان ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کتنا کرتے ہیں؟ اللہ سے لو کتنا لگاتے ہیں؟ ہم کتنا سجدے میں گر کے آنسو بہاتے ہیں؟ ہم راتوں میں جاگ کر کے کتنا اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں؟ ارے وہ تو معاف کرنے والا ہے, وہ تو کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں, ضال ہوتے ہیں, گمراہ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, لیکن ایک شرط لگی ہوئی ہے اللہ کی رحمت پانے کے لیے, اللہ کی بخشش پانے کے لیے. اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائیوں, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی نے شرک و کفر سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کیا ہو. اگر بندہ مشرک ہے, شرک و کفر میں گرفتار ہے, اللہ کے ساتھ کسی غیر کو وہ پارٹنر بناتا ہے, اس کا مثیل بناتا ہے, اس کا نظیر بناتا ہے, تو میرے بھائیو اللہ نے دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا. اللہ کی رحمت چاہیے, اللہ کی بخشش چاہیے, تو میرے بھائیو شرک و کفر سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا, ورنہ پھر اللہ کی بخشش اور رحمت نہیں ملے گی. انبیاء کے آبا و اجداد نے بھی اگر کفر و شرک پہ دم توڑ دیا, دنیا سے چلے گئے بغیر توبہ کے, ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی. حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے, یلقا ابراہیم اباہ آزر وعلی وجہہ قطرۃ وغبرہ. حضرت ابراہیم اپنے باپ سے جب قیامت میں ملیں گے تو ان کے باپ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی, ان کے باپ کا چہرہ دھواں دھواں ہوگا, بالکل سیاہ ہوگا. حضرت ابراہیم اپنے باپ کو اس حال میں دیکھیں گے, تڑپ اٹھیں گے اور کہیں گے یا ابتی الم اقل لک لا تاسنی, او میرے ابا دنیا میں کیا آپ سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میرے ابا میری نافرمانی مت کیجئے, میری بات مان لیجئے, اللہ پہ ایمان لے آئیے, شرک سے توبہ کر لیجئے, بت پرستی سے توبہ کر لیجئے, مگر آپ نے دنیا میں میری بات نہیں سنی. حضرت ابراہیم کے ابا کہیں گے الیوم لا آسیک, او میرے بیٹے آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں. حضرت ابراہیم اللہ سے ایک بار پھر جرات کریں گے, سفارش کریں گے, مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے میں رسوا نہیں کروں گا, فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ. تو اللہ بتا دے کہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے ابا تیری رحمت سے بہت دور ہیں. اب اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے ابا تیری رحمت سے دور ہیں, تیری مغفرت اور بخشش
بخشش سے دور ہیں. تو اللہ فرمائیں گے ابراہیم میں نے تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام قرار دے رکھی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا اپنے پیروں کی طرف دیکھیے، اتنے میں ان کے ابا کی گردن کٹ جائے گی. کسی ایک بجو جانور ہوتا، بد شکل جانور، اس بد شکل جانور کی طرح ان کے ابا کا چہرہ ہو جائے گا. دیکھیں گے میرے ابا خون میں لت پت پڑے ہیں بجو جانور کی طرح. فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے، فرشتے ان کے پیروں کو، ان کی ٹانگوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کر دیں گے. تو میرے بھائیوں، انبیاء بھی اپنے آبا و اجداد کو نہیں بچا پائیں گے، وہ بھی اللہ سے اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے ان کی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکتے. تو اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو میرے بھائیو شرک و کفر سے دامن بچانا پڑے گا. اور اس کے بعد ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، ہم سچی توبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں اور پھر نیک عمل شروع کریں. بھئی جب اللہ کی رحمت کی بات کی جاتی ہے نا تو کچھ لوگ اتنے پر امید ہو جاتے ہیں، اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. ابھی آپ تقریر سن کے جائیں گے، مولوی صاحب تو بولے ہیں ارے اللہ معاف کری. مولوی صاحب بھیا نماز کہیں نہیں پڑھتے؟ ارے اللہ معاف کری، اللہ غفور الرحیم ہے. ارے اللہ کی جنت میں اتنی جگہ ہے، ہم ہوں کونے مل جائے جگہ. ایسے مل جائے گا بغیر عمل کے؟ تو میرے بھائیو آپ گناہوں سے توبہ کریے، شرک سے دامن بچائیے اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے جنت میں جگہ نہیں ملے گی. آپ کو اللہ غفور الرحیم ہے، ہر گناہ معاف کرنے والا ہے. ارے ہم کو بھی معاف کر دے گا، معاف کرے گا، لیکن آپ اچھے عمل تو کرو. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، لیکن میرے بھائیو یہ اچھی امید نہیں ہے کہ آپ عمل میں اگر کوتا ہو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن لیجئے بچے بیٹھ جاؤ. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں ان قوما الہتھم الامانی، کچھ لوگوں کو جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں نے مشغول کر دیا. خرجوا من الدنیا وما لهم بحسنہ، دنیا سے چلے گئے، کوئی نیکی ان کی جھولی میں نہیں. کہتے تھے ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ ضرور ہم کو معاف کرے گا، مگر دنیا سے گئے تو جھولی میں کوئی نیکی نہیں. واللہ لو احسن الظن باللہ لا احسن العمل، اگر یہ اللہ سے اچھی امید رکھتے تو عمل بھی اچھا کرتے، عمل بھی اچھا کرتے. اس لیے میرے بھائیوں آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت اور بخشش کی وسعت سن کر کے کوئی یہ نہ سوچے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو موحد ہیں، ہم شرک و کفر نہیں کرتے، بات ختم، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. میرے بھائیو اللہ معاف کرے گا، آپ توبہ کیجئے، لیکن عمل آپ جاری و ساری رکھیے، عمل میں دلچسپی رکھیے، اچھے اعمال بجا لائیے، نیکیوں کی طرف بڑھیے. تو میرے بھائیو سن لیجئے آخری میسج جو میں دینا چاہتا ہوں، وہ لوگوں جو خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، گنہگار ہو، میرے بھائیو آؤ اللہ کی طرف، آؤ اپنے پروردگار کی طرف، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی اعلان کر دیجئے کہ او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا تمام گناہ میں معاف کر دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا صغیرہ معاف کروں گا مگر کبیرہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں ظاہری معاف کروں گا باطنی نہیں، تمام گناہ معاف کروں گا. میرے بھائیو اللہ کی پکار کے نام سے ایک شاعر نے ایک نظم لکھی، میں اس کے چند بند پڑھتا ہوں. اس کا عنوان ہے اللہ کی پکار. او لوگو جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، یہ تم اپنے مولا کی پکار سنو. یہ جو ہم نے ابھی آیت غالباً سورہ زمر کی یہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو ذرا اپنے مولا کی پکار سن لیجئے، یہ اللہ کی پکار ہے، عرش والے رب کی پکار ہے۔ گویا وہ اپنے بندوں کو خطاب کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، یہ مولا کہہ رہا ہے، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ، بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہے میرے یار چلا آ، 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے۔ بعض لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے کہ 100 بار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، مایوس نہ ہو گر میرے وعدوں پہ یقین ہے، وعدے کا میں سچا ہوں ستمگار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ، ڈھک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، تمہارے عیوب پہ اب مولا کہہ رہا ہے میں پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈھک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، مت بھول میرا نام ہے ستار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ، میں کون ہوں کیا ہوں تجھے ادراک نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں تو نے رخ یار چلا آ جا کہ کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے۔ اللہ نے توبہ کے دروازے کو قیامت تک کے لیے، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے تب تک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کھٹکھٹاؤ تو صحیح ہے دروازہ، بخشش تو طلب کرو، توبہ تو کرو۔ آ جا کہ کھلے ہیں ابھی توبہ کے دریچے، قبل اس کے کی ہو جا تو لاچار چلا آ، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ۔ میرے بھائیو، ہم سب سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم غلطیاں نہ کرو اللہ تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق لے آئے گا جو غلطی کرے اور اپنے اللہ سے توبہ کرے اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو اس لیے جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، آپ اللہ سے توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے اور نیک
عمل شروع کیجئے، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو، اگر وہ شرک و کفر نہیں ہے تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ مولا وہ دن میدان محشر میں جب نہ جانے کتنے لوگوں کی رسوائی ہوگی، کتنے لوگوں کا بھانڈا پھوٹے گا، کتنے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، مولا تو ہمیں ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، ہماری چہروں کو روشن کر دینا، اور اے اللہ اس بڑے دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لینا اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لینا۔ آمین و توفیق اللہ باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔